السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حاصل عمیرہ احمد کا۔ یہ ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر 2۔ اس کی سٹوری تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ میرا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھیں گے۔ جی دیکھتے ہیں، ہم پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا، اس کا ذہنی خلجان، اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی تھی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی میسائی اور معجزات، مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی، ان کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تختہ دار پر چڑھایا جانا، اور کسی شہزادہ معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یہی سب کچھ سننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر، میں کسی بھی مالی مفاد کے لیے ادھر نہیں آیا، میں صرف اور صرف سکون چاہتا ہوں، ذہنی سکون کی مجھے ضرورت ہے۔ مجھے وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا، وہ بول رہا تھا۔ اور فادر جوشوا ملامت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے، ہر چیز، مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں، اور اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ فادر میں کروں گا، اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا تھا۔ فادر میں جانتا ہوں، میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے اجازت لینا چاہی تھی۔ شور تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ اور اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ ان کے پاس بیٹھا رہتا، پھر اٹھ کر آ جاتا، مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جاتا تھا۔ اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور رہباؤں سے بھی ملوایا تھا۔ وہ ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے، اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ ہر ایک پہلے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی ان سے پہلے وہ زیادہ، یعنی کہ جو ایک شخص تھا اس سے زیادہ دوسرے شخص کو اسے مخلص پاتا تھا۔ اسے اپنی دنیا بہت ہی اچھی لگی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پمفلٹس پڑھتا رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحکم ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ 1-1.5 ہفتے تک وہ باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔ اس رات تھینکس گیونگ پریئر کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا کر سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا رہا تھا اور سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا۔ سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا رش اندر آیا جا رہا تھا۔ پوری کیتھولک کمیونٹی جو تھی وہ وہاں اکٹھی ہوئی تھی، کم سے کم جو شہر میں تھی۔ غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ کیتھیڈرل کے لانس میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد تھی جو سروس اٹینڈ کرنے کے بجائے خوش گپیوں میں مصروف تھی، کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئر کی تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ وہ طاہرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا۔ بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کتاب بند کر دی۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ ان میں سے ہر ایک اسے خود سے سپیریئر لگ رہا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز کا شکار ہو رہا تھا، مگر اس طرح احساس کمتری اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ سروس کی تیاری جاری تھی، اس پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی۔ بینچ کی
पुश्त से टेक लगा कर इसने आंखें बंद कर ली। तभी इसे एहसास हुआ था इसके बाएं जानब कोई आकर बैठा था। इसने आंखें नहीं खोली थी। जानता था आहिस्ता आहिस्ता तमाम बेंचें लोगों से भर जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इसने करीब एक मदम पुरसुकून मगर अजनबी आवाज़ सुनी थी। इसने अभी भी इसकी आंखें पूरी तौर पर नहीं खुली थी। शायद ये जुमला किसी और से कहा गया था। इसने सोचा था आज की शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम है। हदीद। आवाज़ वही थी मगर इस बार इसका नाम भी लिया गया था। इसने बरक रफ्तारी से आंखें खोलकर अपने बाएं जानब देखा तो इसे बहुत करीब बहुत ही करीब उसके स्याह सूट में मलबूस एक लड़की बिल्कुल इसकी तरह बेंच के पोस्ट से टेक लगाए और आंखें बंद किए बैठी थी। स्याह चादर ने इसके सर को ढांपते हुए थे। स्याह चादर की ओट में से नजर आने वाले चेहरे पर अजीब तरह का सुकून था और ठहराव था, मगर इस कैफियत के बगैर भी वो बहुत बहुत क्या बेहद खूबसूरत नजर आई। इसने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया था, फिर उलझन का शिकार हो गया। वो लड़की अब आंखें बंद किए टेक लगाए खामोश थी। वो सोच रहा था क्या वाकई वो इससे मुखातब हुई थी या इसे गलत फहमी हो गई थी। वो इसका चेहरा देखते हुए सोच रहा था। इससे पहले कोई इससे कुछ पूछता दफ्तर इसने आंखें खोल दी, मगर इसकी तरफ देखने के बजाय वो सामने लगे हुए होली क्रॉस को देख रही थी। इस दिन मैंने सोचा था मैं दोबारा कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, और दोबारा ना देखती तो। वो सामने देखते हुए इस तरह बोली जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। हदीद अब वाकई उलझन का शिकार हो गया था। देखे मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले, और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? इस बार पहली दफ़ा इसने अपनी नज़रें होली क्रास से हटाते हुए इस पर मरकूज़ कर दी थी। हदीद ने ज़िंदगी में बहुत सी आंखें देखी थी, ऐसी आंखें जो पहली नज़र में ही बंदे को हिप्नोटाइज कर लेती हैं, ऐसी आंखें जिन्हें आप बार बार देखना चाहते हैं, ऐसी आंखें जो पहली नज़र में ही बंदे को हिप्नोटाइज कर लेती हैं, ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती हैं, जो कोई राज भी राज नहीं रहने देती, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया इन्हीं आंखों को देखने के लिए बनाई गई है। हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली नज़रें, सहरज़दा कर देने वाली निगाहें। मगर इसने कभी भी इतनी उदास आंखें देखी नहीं थी। जब वो आंखें बंद किए बैठी थी तो वो सोच रहा था कि इसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जब इसने आंखें खोली थी तो इसने देखा कि आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक। मगर अब इसकी नज़र ना दराज पलकों पर थी, ना आंखों के रंग पर, बल्कि सिर्फ उदासी पर थी जो आंखों में थी। वो कुछ पजल हो गया था। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं देखा, न मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि आपको देख भी चुकी हूँ, आपसे मिल भी चुकी हूँ। हदीद। इसकी उलझन और बढ़ गई। मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरा नाम कैसे? इसने पूछने की कोशिश भी की थी। सिर्फ नाम नहीं, और भी बहुत कुछ जानती हूँ, और जो नहीं जानती वो जान लेना चाहती हूँ। वो कुछ मुतजस्सिस होकर इसे देखने लगा था। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? इसने चंद लम्हों तक इसे देखते रहने के बाद मध्यम आवाज़ में कहा था, ये क्या आप मुस्लिम हैं, और ये भी कि आप अपना मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकत सा हो गया। फिर इसने अपना चेहरा सुर्ख होते हुए महसूस किया। सो व्हाट? इस बार इससे बात करते हुए इसके लहजे में तिरछी थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो बगैर किसी दिक्कत के आपसे तुम पर आ गई थी। वो शायद इसकी बेतकल्लुफ़ी से ज़्यादा इसके सवाल पर हैरान हुआ था। इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। सवाल करते करते करंट की तरह एक सोच इसके जहन से टकराई थी। इसने बेख्तियार से दोबारा देखा था। मैं वाकई स्टूपिड हूँ। मैंने इस चीज़ पर गौर क्यों नहीं किया। वो सोच रहा था कि वो अपने चेहरे, अंदाज और चादर ओढ़ने के तरीके से वहाँ इस चर्च में बैठे हुए लोगों का हिस्सा नहीं लग रही थी। क्या आप भी मुस्लिम हैं? इसने इसके चेहरे पर नज़र टिकाए हुए कहा था। वो शायद पहले इस सवाल की तवक्का कर रही थी। किसी हैरानगी के बगैर इसने कहा था, मैं मुसलमान होने की कोशिश कर रही हूँ। इसके जवाब ने चंद लम्हों के लिए हदीद को खामोश करवा दिया था। वो चुपचाप उलझन भरी नज़रों से इसका चेहरा देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल था कि आप मुस्लिम हैं। मेरा मतलब है आप मुस्लिम लगती हैं। इसे लगा था लड़की के चेहरे पर एक स्याया लहराया था। सिर्फ नज़र आती हूँ
نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت زیادہ ہی عجیب لہجے میں کہا تھا۔ نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ کرسٹینا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد اس کو اپنا نام بتایا تھا۔ وہ اس پر نظر جمائے اس کی بات کی صداقت جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہوں؟ چند لمحوں بعد اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا۔ آپ سسٹر الزبتھ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کروانی تھی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ اس دن ویسے بھی وہ جس کیفے میں تھا شاید کسی کو بھی نہ پہچان پاتا۔ وہ سسٹر کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدم سرگوشی سنی تھی۔ مگر میں یہاں پر سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ پلیز۔ اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ باہر بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اور قہقہوں کا ایک طوفان آیا ہو۔ میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرح نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ میں بھی عیسائیت کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ کیا میں یہ بھی کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ عیسائیت کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں۔ حدید کی ثابت قدمی اس سے کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا تھا۔ اور مزید یہ ناول سننے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔